سب سے پہلے اہم ترین بڑی اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا امن مشن ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران میں ایک اور بڑی کامیابی۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران معاہدے میں دوسری سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ ایران نے جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز کھول دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا کہ لبنان میں سیز فائر کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبی گزرگاہ کھول رہے ہیں۔ جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ راستے کی پہلے ہی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ بحری جہازوں کو ایرانی پورٹ اور میری ٹائم آرگنائزیشن کے طے کردہ راستوں سے گزرنا ہوگا۔ پاکستان کی بڑی کامیابی، دنیا کے لیے لائف لائن کھول دی۔ پاکستان کا امن مشن ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران میں ایک اور بڑی کامیابی۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران معاہدے میں دوسری سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ ایران نے جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز کھول دی۔ پاکستان نے وہ کمال کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا۔ پاکستان نے سب سے بڑی اہم کامیابی حاصل کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران میں ایک اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران معاہدے میں دوسری سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ ایران نے جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز کھول دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ ٹویٹ کیا کہ لبنان میں سیز فائر کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبی گزرگاہ کھول رہے ہیں۔ جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ راستے کی پہلے ہی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ بحری جہازوں کو ایرانی پورٹ اور میری ٹائم آرگنائزیشن کے طے کردہ راستوں سے گزرنا ہوگا۔ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر۔ اہم آبی گزرگاہ کھلوانے پر پاکستان کا بھی شکریہ ادا کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں پاکستان اس عظیم وزیر اعظم اور عظیم فیلڈ مارشل کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ ایران اب کبھی آبنائے ہرمز بند نہیں کرے گا۔ ایران نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ٹرمپ نے نیٹو کو آڑے ہاتھوں لیا، کاغذی شیر قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے قطر، UAE اور سعودی عرب کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے بیان میں پاکستان آنے کا ایک بار پھر اندیا دے دیا۔ کہا کہ معاہدہ طے پانے کے بعد ممکنہ طور پر اسلام آباد جا سکتا ہوں۔ ایران سے متعلق معاہدے پر اس ہفتے کے آخر میں مزید مذاکرات متوقع ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں بڑی پیش رفت جاری ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں اتوار کو ہوگا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ واشنگٹن میں $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے جاری کرنے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات بات چیت کا دوسرا دور اسلام آباد میں اتوار کو متوقع۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ واشنگٹن $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے جاری کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ تجویز ہے کہ بدلے میں ایران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہوگا۔ امریکہ $6 ارب خوراک کی خریداری کے لیے جاری کرنے کے لیے تیار تھا، جبکہ ایران نے $27 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جسے امریکہ نے مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ایران تمام جوہری مواد امریکہ منتقل کرے، تاہم ایران اس کے لیے تیار نہ تھا۔ پاکستان نے زبردست کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان آنے کا اندیا۔ بولے معاہدے کے قریب ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ تباہ شدہ افزودہ یورینیم حوالے کرنے پر بھی آمادہ ہے۔ تباہ پھر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک کا تختہ الٹنے کا خواب دیکھنے والے دشمن کو ناکامی ہوئی۔ دشمن سمجھتا تھا 2-3 دن میں حکومت گرا دے گا۔ ہمارے مجاہدین کی دلیری نے ثابت کر دیا کہ ایران کو جھکانا آسان نہیں۔ بولے ایران مکمل عزت و وقار کے ساتھ اس جنگ سے باہر نکلا۔ بس بہت ہو چکا، اسرائیل اب لبنان پر بمباری نہیں کرے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو لبنان پر حملے کرنے سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ کہا امریکہ علیحدہ طور پر لبنان کے ساتھ کام کرے گا، حزب اللہ سے مناسب انداز میں نمٹیں گے۔ بولے لبنان کو پھر سے ایک عظیم ملک بنائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لبنان جنگ بندی کا خیر مقدم کر دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پیشرفت خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔ وزیراعظم نے جنگ بندی میں کردار پر صدر ٹرمپ کو بھی سراہا۔ اس موقع پر لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے تنازعات کے پرامن حل اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے خاتمے کا حامی رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، قازقستان کے صدر قاسم جمارت توکاروف، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، شامی صدر احمد الشرا سے بھی ملے۔ وزیر اعظم کے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کو سعود کی سابق صدر اور سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ عالمی امور اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی صدر کے مشیر نے بھی ملاقات کی ہے۔ خطے کی صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسعود بولوس نے صدر ٹرمپ کا پیغام بھی پہنچایا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ عالمی امن کے لیے بے مثال کردار، دنیا بھر میں بلند ہوا پاکستان کا وقار۔ ترکی میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کا آغاز، وزیر اعظم شہباز شریف مرکزی نگاہ بن گئے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ہمراہ فورم پہنچے۔ عالمی سربراہان نے بھرپور انداز میں خوش آمدید کہا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں رجب طیب ایردوان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی۔ جنگ بندی کو امن کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ہم خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ غزہ نسل کشی ظاہر کرتی ہے کہ عالمی نظام کس کو بچانے کے لیے ہے۔ انطالیہ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقاتیں۔ وزیر خارجہ نے الجیریا کے ہم منصب احمد عطاف سے ملاقات کی۔ پاکستان اور الجیریا کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ احمد عطاف نے خطے میں جنگ بندی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ امن، مکالمے اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ بوسنیا کے وزیر خارجہ نے بھی اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ پاکستان اور بوسنیا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی گئی۔ ناظرین، ڈیزل کی اگر بات کریں تو ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کمی کی منظوری۔ ڈیزل کی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 43 پیسے ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے ڈیزل کی قیمت میں کمی کی منظوری دے دی ہے، جس کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کی کمی کر دی گئی ہے۔ یہ منظوری وزیر اعظم کی جانب سے دی جا چکی ہے۔ ڈیزل کی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 84 پیسے ہو گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔